الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام مسلمانوں کو، صاحبان ایمان کو بڑے پیار سے ایک حکم دیا ہے اور ایک بات کی تلقین فرمائی۔ خطاب کیا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو مجھ پر ایمان لائے ہو۔ اور یہ خطاب بڑا محبت والا خطاب ہے، کیونکہ جب کسی شخص کو آپ، ایک تو صورت یہ ہے کہ اس کا نام لے کر پکاریں، اور ایک صورت یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو رشتہ ہے اس رشتے کا حوالہ دے کر پکاریں۔ جیسے باپ ہے، ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کا نام لے کر اس کو پکارے، مثلا عبداللہ نام ہے تو عبداللہ کہہ کر پکارے، اور ایک صورت یہ ہے کہ اس کو بیٹا کہہ کر پکارے، یا ابتی، یا بنیا، اے میرے بیٹے، یہ بات سن لو۔ ظاہر بات ہے کہ پہلی صورت میں اتنا پیار نہیں، ایک تھوڑی سی اجنبیت سی ہے، نام لے کر پکار رہا ہے، اور بیٹا کہہ کر اگر پکارے تو اس میں ایک پیار ہے، اس میں ایک محبت ہے، اس میں اس رشتے کا حوالہ ہے جو کہنے والے اور سننے والے کے درمیان موجود ہے، محبت کا رشتہ۔ تو بعض جگہ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، انسانوں، تو وہ سارے انسانوں کو خطاب ہوتا ہے۔ لیکن جب فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، تو اے وہ لوگوں جو مجھ پر ایمان لائے ہو، یعنی میرا تمہارے ساتھ جو رشتہ ہے وہ ایمان کا رشتہ ہے، تم مجھ پر ایمان لائے ہوئے ہو۔
میں تمہارا پروردگار ہوں. تو یہ عنوان بڑے پیار کا عنوان ہے، بڑی محبت کا عنوان ہے. ایسا ہی جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر پکارے. تو اس پیار کے عنوان سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو، اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو، اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح شام اس کی پاکی بیان کیا کرو، سبحان تسبیح کیا کرو. یہ حکم دے رہے ہیں باری تعالیٰ اور پیار سے دے رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے جو یہ حکم دیا کہ بھئی مجھے تم کثرت سے یاد کیا کرو یا میرا کثرت سے ذکر کیا کرو، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں کوئی فائدہ ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو اس بات سے مزہ آتا ہے الیاذ باللہ، یا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس خطاب سے اور اپنے ذکر سے کوئی لذت محسوس ہوتی ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لذتوں سے اور مزہ آنے سے بہت ماورا ہے، بہت اونچا ہے، بہت عالی ہے. اس کو کسی کے ذکر کی حاجت نہیں. اگر ساری دنیا اور دنیا کا ہر انسان ہر لمحے صبح سے شام تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے تو اس کی شان عزت میں، کبریائی میں، اس کے جلال میں، اس کے جمال میں کوئی حبہ برابر اضافہ نہیں ہوتا. اور اگر کوئی شخص، بلکہ ساری دنیا، اگر اللہ کو بھول جائے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے اور معصیتوں میں مبتلا رہے تو اس کی شان جلال اور شان کبریائی میں کوئی حبہ برابر کمی نہیں آتی. ان اللہ هو الغنی الحمید. اللہ تعالیٰ سب سے بے نیاز ہے، کسی کی اس کو حاجت نہیں ہے کہ میری بندگی کریں. وہ بندگی کرنے کی اس کو کوئی حاجت درپیش نہیں ہے. وہ بے نیاز ہے اور حمید ہے، بذات خود قابل حمد ہے، قابل تعریف ہے، کوئی تعریف کرے یا نہ کرے. لہذا یہ حکم جو دیا کہ مجھے کثرت سے یاد کرو، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو کوئی فائدہ ہے نہیں، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہے کہ اپنے ذاتی مصلحت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہو. لیکن جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ خود ان ایمان والوں کے فائدے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جن سے خطاب کیا تھا یہ کہہ کر کہ تم مجھ پر ایمان لائے ہو. تو جب ایمان لائے ہو تو ایمان لانے کا ایک نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ تم مجھے کثرت سے یاد کرو، میرا ذکر کثرت سے کرو. اور یہ ایک طرف تو ایمان کا منطقی نتیجہ ہے. منطقی نتیجہ یہ ہے کہ جب تم نے یہ دل میں یقین کر لیا اور زبان سے اقرار بھی کر لیا کہ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا اور وہی ہمارا پروردگار ہے، وہی ہماری پرورش کرتا ہے، تو ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اسی کی عطا کردہ ہے. آنکھیں ہیں تو اس کی دی ہوئی ہے، زبان ہے تو اس کی دی ہوئی ہے، کان ہیں تو اس کے دیے ہوئے ہیں، چہرہ ہے تو اس کا دیا ہوا ہے، ہاتھ پاؤں ہیں تو اس کے دیے ہوئے ہیں. یہ سب کچھ ہمیں کہیں بازار سے خرید کر نہیں لے آئے، یا ہم نے خود سے اپنی محنت سے حاصل نہیں کر لیا، بلکہ ہمیں اس پر ایمان ہے کہ یہ سب کچھ جو کچھ نعمتیں ہمیں میسر ہیں اس دنیا میں،
وہ سب اللہ جل جلالہ کی عطا ہیں، اسی کی دی ہوئی ہیں، اور اسی کے بھروسے پر ہمارا سارا یہ نظام زندگی چل رہا ہے۔ تو جب یہ بات ہے تو اس کا منطقی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ آدمی کثرت سے یاد رکھے اس بات کو کہ میرے اللہ نے مجھے یہ دیا، میرے اللہ نے مجھے یہ نعمتیں عطا فرمائیں، مجھے اللہ نے مجھے پالا، مجھے بچپن سے مجھے بڑا کیا، جوان کیا، چلنے پھرنے کی طاقت عطا فرمائی، دیکھنے کی طاقت عطا فرمائی، میں جو کچھ کر رہا ہوں سب اسی کی عطا کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ تو ایمان کا ایک منطقی نتیجہ تو یہ ہے کہ جب ایمان لائے تو پھر اس پروردگار کا ذکر بھی کرو، اس کو یاد رکھو۔ آنکھ استعمال کر رہے ہو تو یاد رکھو کہ یہ اس کی عطا ہے، زبان استعمال کر رہے ہو تو یاد رکھو کہ یہ اس کی عطا ہے، کان استعمال کر رہے ہو تو یاد رکھو کہ اس کی عطا ہے، اس لیے اس کو یاد کرو۔ ایک تو منطقی نتیجہ ہے، اور اس منطقی نتیجے کے اوپر فائدہ بھی یہ ہے کہ جتنا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اتنا ہی اس کو ثواب ملتا ہے، اجر عطا ہوتا ہے۔ ایک سبحان اللہ کا کلمہ اگر منہ سے نکل گیا، ذکر کی نیت سے آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا ایک مرتبہ سبحان اللہ، تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ میزان عمل کا پلے کو بھر دیتا ہے، یعنی اتنا وزن ہے اس میں سبحان اللہ کے کلمے میں کہ وہ میزان عمل کے پلے کو بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ کا کلمہ اتنا اجر ہے۔ الحمدللہ کا کلمہ اس کے بارے میں بھی یہی فرمایا کہ تملأ المیزان، میزان کو بھر دیتا ہے۔ تو اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جتنا بھی ذکر کرے گا انسان اتنا ہی اس کو آخرت میں اجر ملے گا۔ ایک ایک کلمہ جو منہ سے نکل رہا ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ جتنے مرتبہ سبحان اللہ کہا وہ اللہ کے ہاں لکھا جا رہا ہے کہ اتنی مرتبہ میرے بندے نے سبحان اللہ کہا تھا، اتنی مرتبہ الحمدللہ کہا تھا، وہ لکھا جا رہا ہے، اور ہر کلمے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے ثواب مرتب ہوتا ہے۔ ایک فائدہ تو اصلی فائدہ ذکر کا یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر غور کرو تو دنیا میں جتنے گناہ ہوتے ہیں، جتنی نافرمانیاں ہوتی ہیں، جتنی بدعنوانیاں ہوتی ہیں، جتنے ظلم ہوتے ہیں، ان کی اصل وجہ اگر دیکھو تو اصل وجہ یہ ہے کہ بندہ اس وقت میں اپنے پروردگار کو بھول گیا ہوتا ہے تو گناہ کرتا ہے۔ چور جب چوری کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ وہ اس وقت میں اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا، اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا۔ اس کو یہ احساس ہونا چاہیے تھا کہ میرا پروردگار ہے، اس نے چوری سے منع کیا ہے اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور مجھے دیکھنے کے بعد میرے اس عمل کی مجھے سزا بھی بھگتنی پڑے گی، یہ خیال ہونا چاہیے تھا اس کے دل میں، لیکن وہ بھول گیا ہوتا ہے۔ ظاہر مجھ سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میں چوری کر کے اتنے پیسے کما لوں گا، اتنے پیسے حاصل کر لوں گا، اس پیسے کی طرف دھیان ہوتا ہے اور پیسے سے حاصل ہونے والے فوائد کی طرف دھیان ہوتا ہے، لیکن یہ خیال نہیں ہوتا کہ یہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، اس نے مجھے اس سے منع کیا ہے، مجھے اس کے اوپر آخرت میں جا کر اس کا عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ خیال اس کے دل سے محو ہو چکا ہوتا ہے، اس واسطے چوری کرتا ہے۔ رشوت لینے والا، آج کل افسوس ہے کہ ہمارے ماحول کے اندر حرام خوری اور رشوت ستانی، رشوت کا گناہ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ جس کی کوئی حد و حساب نہیں۔
تو جب کوئی رشوت لے رہا ہوتا ہے، جانتا ہے کہ یہ رشوت حرام ہے اور لے رہا ہوتا ہے، تو وہ اللہ کو بھول گیا ہوتا ہے۔ اگر اللہ یاد ہوتا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہے، ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہے مجھے، تو اگر یہ خیال اس کے دل میں ہوتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اس کے دل میں ہوتی تو کبھی رشوت لینے کا اقدام نہ کرتا۔ جن لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ اپنا خوف عطا فرماتے ہیں، اپنی یاد ان کے دل میں بٹھا دیتے ہیں، تو پھر وہ ان کو لاکھوں کی، کروڑوں کی، اربوں کی بھی پیشکش ہو جائے، لیکن وہ ٹھوکر مار دیتے ہیں کہ یہ دنیاوی زندگی کا جو ساز و سامان ہے یہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کی طرف توجہ دی جائے، اس کو میں ٹھوکر مارتا ہوں اور صرف رزق حلال کے اوپر اپنا گزارا کروں گا، چاہے وہ تھوڑا ہو لیکن وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ مجھے برکت عطا فرمائیں گے، اسی سے میرا فائدہ ہوگا، اور حلال کے علاوہ کوئی اور رزق آئے گا تو وہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہے۔ جب جو رشوت لینے والا رشوت لے رہا ہوتا ہے، غافل ہوتا ہے اللہ کے ذکر۔ اسی کو ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں تعبیر فرمایا کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، کہ جب زنا کرنے والا زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے تو وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ مطلب نہیں کہ زنا سے کافر ہو جاتا ہے انسان یا چوری سے کافر ہو جاتا ہے، نہیں، مطلب یہ کہ ایمان کا جو لازمی تقاضا تھا کہ وہ اپنے اللہ کو یاد رکھتا، گناہ کرتے وقت اس کو اللہ کو بھول گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کے احساس کو بھول گیا، اس واسطے اس بدعملی میں مبتلا ہو گیا، چاہے وہ زنا ہو یا چوری ہو یا کوئی اور گناہ ہو۔ تو جتنی ظلم ہو رہے ہیں دنیا میں، رشتہ داروں پر ظلم کرتے ہیں۔ اب دیکھو ہمارے معاشرے میں یہ ایک وبا عام ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی اولاد جو ہے وہ وراثت کو صحیح تقسیم نہیں کرتی۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ جو شخص اپنے باپ کے جائیداد پر قابض ہے بس وہی اپنا ہتھیا لیتا ہے اس کو، دوسرے جو ورثہ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے وراثت میں حق رکھا ہے تو ان کی طرف توجہ ہی نہیں، بس میرے قبضے میں ہے، بس میں ہی استعمال کروں گا، میرے باپ کا انتقال اسی گھر میں ہوا، میں اسی گھر میں رہتا تھا، بس میں اس کا وارث ہوں اور میں ہی اس کا بالی ہوں اور میں ہی اس کا مالک ہوں۔ کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ بھائی اس میں دوسرے بہن بھائیوں کا بھی حق ہے، خیال ہی نہیں آتا۔ اور چونکہ بڑا بھائی ہے مثلا تو وہ چھوٹے بھائیوں کے اوپر اپنی بڑائی جتاتا ہے، اور اگر چھوٹا بھائی کبھی جرأت کر کے کہہ بھی دے کہ بھائی میراث تقسیم کرنی چاہیے تو کہتا ہے تو بے ادب ہے، بڑے بھائی کا تیرے دل میں خیال نہیں، بڑے بھائی کا تیرے دل میں ادب نہیں، اور وہ میراث تقسیم کرنے پر راضی نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس واسطے کہ وہ اللہ سے غافل ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ اگر اس کو اللہ کی یاد اس کے دل میں ہوتی، اللہ کا ذکر اس کے دل میں ہوتا، یہ خیال ہوتا کہ مجھے آخرت میں اس جائیداد کی ایک ایک انچ کا حساب دینا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو کبھی یہ حرکت نہ کرتا۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، یہ تو بہت کثرت سے ہے ہمارے معاشرے میں، کہ اگر میراث تقسیم کی بھی تو بس بھائی بھائی لے اڑتے ہیں، عورتوں کو میراث میں کوئی حصہ نہیں دیا جاتا۔ یہ ایک عام وبا ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی عورتیں تو اپنے گھر کی ہو گئیں،
ان کی شادیاں ہو گئیں، ان کے شوہر موجود ہیں، لہذا ہمیں ان کو میراث دینے کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ قرآن کریم نے صاف صاف فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون والنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ جو والدین یا رشتہ دار جو مال چھوڑ کر جائیں اس میں جس طرح مردوں کا حصہ ہے اسی طرح عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ لیکن پورا معاشرے میں کہ خاص طور سے ہمارے جو دوسرے سندھ ہے، پنجاب ہے، سرحد ہے، بلوچستان ہے، ان کے اندر یہ وبا عام ہے کہ لڑکیوں کو میراث سے محروم کیا جاتا ہے۔ اور اگر کسی کے دل میں کچھ تھوڑا بہت خیال بھی آئے تو وہ عورتوں سے معافی نامہ زبردستی لکھوا لیتے ہیں کہ جی ہم نے اپنا حصہ معاف کر دیا۔ اس طرح حصہ معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا، جبکہ زبردستی لکھوایا گیا ہو، بغیر ان کی خوش دلی کے لکھوایا گیا ہو، وہ حصہ معاف نہیں ہوتا۔ اور حصہ اگر کسی کو معاف کرنا ہو تو اس کا بھی ایک شرعی طریقہ ہے، وہ جب تک کہ اپنایا نہ جائے اس وقت تک معاف نہیں ہوتا حصہ۔ لیکن لوگ کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں، یہ ظلم اس لیے ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دل میں خیال نہیں، اس کا ذکر نہیں، اس کی یاد نہیں۔ اگر دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد پوشیدہ ہو تو پھر انسان کوئی ایسا گناہ نہ کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آدھی سے زیادہ دنیا کے حکمران تھے تو رات کے وقت میں بعض اوقات وہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں گشت کیا کرتے۔ آدھی دنیا کا حکمران وہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں گشت کیا کرتا تھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں کوئی کسی پر زیادتی تو نہیں ہو رہی، کوئی غلط کام تو نہیں ہو رہا۔ تو آخر شب میں جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گشت کر رہے تھے تو ایک مکان کے پاس سے کچھ آوازیں آئیں، ایک گھر کے پاس سے، جیسے دو عورتیں کوئی آپس میں باتیں کر رہی ہوں۔ جب قریب پہنچے سنا تو ایک عورت، بوڑھی عورت، وہ اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی یہ تمہارا جو دودھ تم نے نکالا ہے جانور سے، تو اس دودھ میں کچھ پانی ملا دو تاکہ یہ زیادہ ہو جائے اور ہم زیادہ فروخت کر سکیں۔ تو بیٹی نے کہا کہ اماں جان، یہ امیر المومنین کا حکم آیا ہے کہ کوئی شخص دودھ میں پانی نہ ملائے، بلکہ جو اصلی دودھ ہے خالص وہی فروخت کرے، امیر المومنین کا حکم ہے۔ تو اس ماں نے جواب دیا کہ امیر المومنین یہاں کی تیرے پاس بیٹھا ہے جو تجھے دیکھے کہ دودھ میں پانی ملا رہی ہے؟ وہ تو تیرے پاس موجود نہیں ہے، اس کو کیا پتہ لگے گا تو نے اگر ملا دیا دودھ تو اس پر بیٹی نے کہا کہ اماں جان، امیر المومنین تو یہاں موجود نہیں ہے، لیکن امیر المومنین کا اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے، لہذا میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ اب یہ جو اس کے خیال آیا کہ رات کا اندھیرا ہے، اپنے گھر کی تنہائی ہے اور اس میں کوئی دیکھنے والا مجھے موجود نہیں ہے، لیکن دماغ میں یہ آیا کہ اللہ ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، لہذا اس نے یہ کام کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت فاروق اعظم سب ماجرا دیکھ رہے تھے، باہر سن رہے تھے۔ ماں تو کہہ رہی تھی کہ امیر المومنین کہاں بیٹھا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہوگا تجھے، لیکن امیر المومنین دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے سب کچھ۔ تو اگلے دن حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ان کے گھر میں پیغام بھیجا اس لڑکی سے اپنے صاحبزادے کا کہ یہ بیٹی ہے جو صحیح معنی میں اللہ کی یاد اس کے دل میں بیٹھی ہوئی ہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہر وقت موجود ہے، اور یہ ہر وقت یہ سمجھتی ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، تو اس سے بہتر کوئی اور لڑکی نہیں ہو سکتی۔ تو اپنے بیٹے کا نکاح کا پیغام دیا اس کو، چنانچہ اس کے ساتھ نکاح ہوا بیٹے کا، اور انہی کی اولاد سے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ ان دونوں کے ملاپ سے، ان کی نسل سے حضرت خلیفہ عمر بن عبدالعزیز جو خلیفہ خامس کہے جاتے ہیں، خلیفہ راشد، وہ عمر ثانی، وہ ان کی اولاد سے پیدا ہوئے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچیوں کے دل میں بھی یہ احساس بٹھا دیا تھا اس سلف صالحین کے زمانے میں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ کہے سے ذکر اللہ سے، اللہ کا ذکر کرنے سے۔ تو ذکر خدا بندی یہ ایسی چیز ہے جو انسان کے دل پر پہرا بٹھاتی ہے۔ آپ تھانے ہزار قائم کر لیں، عدالتیں ہزار لگا لیں، لیکن تھانوں میں بھی رشوت چلے گی، عدالتوں میں بھی چلے گی، اور انصاف نہیں ملے گا۔ انصاف حاصل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ دل میں خدا کا خوف پیدا ہو، دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو۔ تو جب بندہ کثرت سے ذکر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر اس کے ذکر ہو، کوئی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کوئی بھی ذکر ہو زبان پر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، تو اس کا نتیجہ بالآخر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی یاد دل میں بیٹھتی ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا احساس دل میں پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ انسانوں کو گناہوں سے روکتا ہے، ظلم سے روکتا ہے، دوسرے کا حق چھیننے سے روکتا ہے۔ یہ ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ ان فی اختلاف اللیل ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا۔ اللہ تعالیٰ نے اولو الالباب یعنی عقل مند ان لوگوں کو قرار دیا جو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کھڑے ہوئے بھی بیٹھے ہوئے بھی، وعلی جنوبہم لیٹے ہوئے بھی، جس حالت میں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوں، ان کو فرمایا کہ یہ ہیں اولو الالباب، زبردست عقل والے۔ ایک تو عقل کا لفظ ہوتا ہے اور ایک لب ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ عقل تو عام عقل ہے، اور لب جس کو قرآن الباب کہہ رہا ہے، یہ عقل کی وہ گہرائی ہے، عقل کی وہ گہرائی ہے، جیسے کسی بادام کے اندر مغز ہوتا ہے، اسی طرح عقل کے اندر ایک مغز ہے۔ وہ مغز کیا ہے؟ وہ لب ہے، وہ حقیقی عقل ہے، یہ نمائشی عقل نہیں، جعلی عقل نہیں، حقیقی عقل۔ وہ ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہے کہ جو یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو کھڑے اور بیٹھے اور سوتے لیٹے اللہ کا ذکر کرتے ہوں۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان یکون لسانک رطبا بذکر اللہ، وہ یہ ہے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر ذکر ہو، اور اس نیت سے ہو، اس نیت سے ہو کہ یہ میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں، یہ اللہ کی یاد میرے دل میں بیٹھ جائے، اور پھر مجھے ہر طرح کے گناہوں سے روکے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر آمادہ کرے، اس کی نافرمانی سے پرہیز کرنے کے اوپر آمادہ کرے۔ اس نیت سے جب بندہ ذکر کرتا ہے چلتے پھرتے اٹھتے، اور یہ ایسا عمل ہے جس میں نہ کوئی پیسہ خرچ ہوتا ہے، نہ کوئی محنت ہے، نہ کوئی مشقت ہے، نہ کوئی وقت خرچ ہوتا ہے۔ آدمی چل رہا ہے، زبان پر ذکر ہے، کوئی بھی ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، درود شریف، جو بھی ذکر زبان پر آ جائے، چلتے پھرتے اگر بندہ وہ اس کا زبان سے تر رہے ذکر، تو پھر وہ ذکر رفتہ رفتہ پہلے زبان سے ہوتا ہے،
پھر زبان سے کے راستے سے دل میں سما جاتا ہے، اور جب دل میں سما جاتا ہے تو پھر وہ انسان کو ہر طرح کی گناہوں سے روکتا ہے، ناانصافی سے روکتا ہے اور ظلم سے روکتا ہے، اور اس کو اطاعت خدابندی پر آمادہ کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کی رضا کے مطابق کرنے اور کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔